The neglect of effective education. Let's look into some further factors that cause the neglect of effective education. One of the factors that may be responsible is that there are no proper assessment systems in place to judge effective development. یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ سکولز میں جب ہم تعلیمی بات پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال نہیں کر رہے ہوتے کہ جو افیکٹو ایلیمنٹس ہیں ان کی اسیسمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے. فار ایگزامپل، اگر کوئی بیہیویئرل چینجز بچوں میں آ رہے ہیں یا طالب علموں میں آ رہے ہیں تو ہم نے ان کو جج کیسے کرنا ہے. کیا کوئی ایسے ٹولز ہیں جن پر جو ہیں کچھ ویلیو سسٹمز جو ہیں یا کچھ ایموشنل جو ایلیمنٹس ہیں ان کو جج کیا جائے. سو جب ایڈیکویٹ ٹول ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے تو وہاں پر ان چیزوں کی اسیسمنٹ جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. اس کا ایک بہتر حل تو یہ ہے کہ جب اسکول ایئر شروع ہو تو اس سے پہلے ہی ہم ایسے ٹولز ڈیولپ کر لیں جس سے بیہیویئرل ایلیمنٹس جو ہیں ان کی ججمنٹ پاسبل ہو. اور یہ کی جا سکتی ہے بائی ٹیکنگ اسپیشلائزڈ ہیلپ. لیکن جب وہ ان پلیس نہیں ہے تو وہاں پر اس کی جو پریولنس ہے وہ ظاہر ہے ایک کنفیوژن بن جاتا ہے. سو ون آف دا ریزنس آف ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو دس ایلیمنٹ از دیٹ دیر آر نو پراپر اسیسمنٹ پروسیجرز ٹو جج دی افیکٹو ایلیمنٹس ان دا اسکول. تو ایک اس کی وجہ تو یہ ہے. اس کے علاوہ دیر از اے لیک آف کلیئرٹی دیٹ ایگزسٹس ان اسکول ود ریگارڈ ٹو دی آپٹیمل فنکشننگ آف دیز ایلیمنٹس، کہ ان کی فنکشننگ جو ہے وہ کہاں تک ہونی چاہیے اور اسکولس جو ہیں وہ کہاں تک جو ہے وہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں بیہیویئرل ڈیولپمنٹ کی. تو اس پر بھی اس کا بھی آسان حل ہے کہ ہم جب کریکولم ڈیولپ کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ اسکولس جو ہیں وہ کس حد تک ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں اور اسکول سے ریلیٹڈ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ٹو پالش دس پارٹ آف این انڈیویجولس پرسنالٹی. لیکن ہم جب اس پر سوچیں گے ہی نہیں تو پھر اس پر عمل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو جب ہم اس کو کریکولم میں انٹیگریٹ کر دیں گے تو وہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی جو انٹیگریشن ہے اس میں ہم کس حد تک اس پر توجہ دے رہے ہیں. اور اگر ہم اس پر سسٹمیٹکلی اس پر توجہ دیتے ہیں اور گریڈ بائی گریڈ اس کی پروگرس مانیٹر کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی آپٹیمل فنکشننگ کے بارے میں بھی پتہ چل سکتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ اپنا کریکولم ڈیزائن کریں تو وہاں پر جو بیہیویئرل ایلیمنٹس ہیں، جو ایلیمنٹس آف افیکٹو ایجوکیشن ہیں، ان کو پہلے تو یہ ڈٹرمن کریں کہ کتنے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ان پلیس ہوں گے اور ان کی جو ہے سسٹمیٹک پروگرس گریڈ بائی گریڈ کیسی ہوگی. اگر یہ چیز ان پلیس آ جائے تو پھر اس کی افیکٹو فنکشننگ جو ہے آسان ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ جو افیکٹو ڈیولپمنٹ ہے دیٹ از این آٹومیٹک پروسیس. یہ بالکل غلط خیال ہے. یہ دس از ناٹ این آٹومیٹک پروسیس اور یہ اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ گریجول ہوتی ہے اور اگر اس پر صحیح توجہ دی جائے تو پازیٹیوٹی کی طرف جاتی ہے. اس پر توجہ دینا جو ہے وہ ٹیچرز کا بھی فرض ہے اور اس پر توجہ دینا پیرنٹس کا بھی فرض ہے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کا فرض ہے. تو اس بات کو کنسیڈر نہیں کریں کہ دس از این آٹومیٹک پروسیجر دیٹ ہیپنز when a child or when a student is going through the developmental phases. اس کے علاوہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچرز کا رول کیا ہے. ٹیچرز اگر چاہیں تو وہ کلاس روم کو آپٹیمل فنکشننگ پر لا سکتے ہیں بائی گیونگ امپورٹنس ٹو افیکٹو ایلیمنٹس. لیکن یہ کسی میجک بلٹ کے تحت نہیں آتی. اس میں ٹیچرز کا پراپرلی ٹرین ہونا ضروری ہے، ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ضروری ہے، ان کو پراپر پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرامز میں بھیجنا ضروری ہے تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ ایز افیکٹو ٹیچرز کیسے ایمرج ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے افیکٹو ایلیمنٹس کو اجاگر کرنا ہے تو اس کے لیے ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ پہلے اس کی ڈیمونسٹریشن خود کریں. تو ٹیچرز کو جب اس کی ڈیمونسٹریشن خود کرنا ہے تو ان کو وہ طریقے خود سیکھنے ہیں جس کے تحت وہ اس کو بروئے کار لا سکیں اور اسٹوڈنٹس کو بھی سکھا سکیں. تو یہ پرسیپشنز کچھ ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان پر اگر ہم توجہ دیں گے تو یہ جو نیگلیجنس ہو رہی ہے اسکولز میں، اوائڈنس ہو رہی ہے ٹو امپلیمنٹ افیکٹو پروسیجرز، ان پر قابو پایا جا سکتا ہے.